بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلها اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ای بنی انی وان لم اکن امرت امر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم وفکرت فی اخبارهم وصرت في آثارهم حتى كنت كأحدهم بل كأني بمنتهى إلي من أمورهم وقد أمرت مع أولهم إلى آخرهم فعرفت صف ذلك من قدره ونفعه من ضرره فاستخلصت لك من كل أمر نخيله وتوخيت لك جميله وصرفت عنك مجهوله ورأيت حيث أناني من أمرك ما يعني الواجد الشفيق صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. سامعین کرام، موضوع سخن، موضوع گفتگو تربیت اولاد ہیں. سرنامہ کلام میں حسب سابق مکتوب نمبر 31 سے چند کلمات آپ سامعین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے ای بنی انی وان لم اکن امرت عمر من کان قبلی، اے فرزند اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی، پھر بھی میں نے ان کی کارگزاریوں کو دیکھا، ان کے حالات اور واقعات میں غور کیا اور ان کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سیر و سیاحت کی، یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں کا ایک ہو چکا ہوں، بلکہ ان سب کے حالات و معلومات جو مجھ تک پہنچے ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں ان کے اول سے لے کر آخر تک کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارا. چنانچہ میں نے صاف کو گندے اور نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا اور ان سب کا نچوڑ تمہارے لیے مخصوص کر رہا ہوں، اور میں نے خوبیوں کو چن چن کر تمہارے لیے سمیٹ دیا ہے اور بے معنی چیزوں کو تم سے جدا رکھا ہے، اور چونکہ مجھے تمہارے ہر بات کا اتنا خیال ہے جتنا ایک شفیق والد کے لیے خیال ہونا چاہیے، بس ہر باپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے، ہر باپ کو اپنے فرزند کے حوالے سے خیال ہونا چاہیے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے. جس طرح مولا کائنات نے اپنے فرزند سے مخاطب ہو کر وصیت کی، نصیحت کی، اسی طرح ہر باپ کو سیرت امیر المومنین کو اپنا کر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے اور
سیدھا راہ اپنے بچوں کو دکھانا چاہیے۔ سامعین کرام، موضوع سخن جو ہے تربیت اولاد اور اہداف تربیت کو بیان کرتے ہوئے تقریباً سابقہ نشستوں میں اہداف کے جو بنیادی تربیت اولاد کے جو اہداف کے جو بنیادی اہداف میں سے 4 اہداف میں سے 3 اہداف کو بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے سامعین کی خدمت میں آج آخری ہدف کو بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ تربیت کے اہداف میں سے چوتھا ہدف نمو فردی ہے، یعنی بعض مربین کی نظر میں تربیتی کوششوں میں سے ایک ہدف فرد کے لیے اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت اور اس کے استعدادات کے مطابق اس بچے کے اندر پائے جانے والی خصوصیات کو اجاگر کرنا، اس خصوصیات کو ابھارنا اور ان خصوصیات کو فروغ دینا تربیت کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے۔ اور وہ وسائل جن کے ذریعے ثقافتی وراثت متحقق ہوتی ہیں، یعنی وہ ثقافتی وراثت جس کو منظم کرنا واجب ہے، سائیکولوجی قوتوں کو یعنی دماغی قوتوں کو منظم کرے، یعنی اس بچے کو شعور اور عقل اور فہم و فراست کے اعتبار سے منظم اور مضبوط بنایا جائے، تاکہ وہ بچہ ترقی کے مختلف مراحل کے مطابق خود کو آمادہ کرے۔ اور ان بنیادی 4 اہداف کے علاوہ بھی بعض مربین نے اور بعض تربیت کرنے والوں نے کچھ اور بھی اہداف کو بیان کیا، مثلاً اس بچے کے اخلاقی اقدار کے لیے اہتمام کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اور اپنے شغل اور اپنے فعل اور اپنے کام میں، اپنے عمل میں فعالیت کے ساتھ سرگرم عمل ہونا، اور ارادے کے اعتبار سے اس بچے کو اتنا قوی بنائے اور اپنے نفس پر وہ کیا ہے اعتماد کرنے لگے، اور لوگوں کا احترام کرنا سکھائے، اور لوگوں کے حقوق کا معترف ہونا سکھائے، اور انسانی اجتماع کی ترقی کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے کوشش کرنا اس بچے کو سکھائے۔ ان سب کے سب امور کا تعلق اہداف تربیت میں سے ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ تربیت کے غرض و غایت، تربیت کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ جہالت کے زندان میں جو لوگ قید ہیں ان کو آزاد کیا جائے، اور ان کے گردنوں سے غلامی کا جو توق کو نکالا جائے، اور عالم ظلمات سے عالم نور کی طرف لے جایا جائے، اور ہدایت کیا جائے عالم نور کی۔ کائنات میں جو بہترین شے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، جس کے لیے تب و دور کیا جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مزاج نفسی سے منزل تفکر کی طرف لے جانے چاہیے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں تربیت اولاد میں سے شمار ہوتی ہے۔ کم وقتی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو ابھارنے کی، ان کو اجاگر کرنے کی، ان کے اندر حوصلہ دینے کی اور اعتماد پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بچے کی معمولی سے ایک حرکت پر، معمولی سے ایک غلطی پر انہیں ڈانٹنا، طعنہ زنی کرنا، یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ ہر باپ بچے کو کیا ہے، اگر غلطی بھی ہے تو اس غلطی کو سدھارنے کا طریقے سے سدھارتے نہیں ہیں، بلکہ اسی غلطی کو اس کے اوپر طعنہ زنی کے عنوان سے اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن زندگی میں جس چیز کے بارے میں جو کم نصیحت کیا جاتا ہے وہ ہے طعنہ زنی۔ اتنا سنجیدہ موضوع ہے یہ طعنہ زنی، اس پر ہمیں نصیحتیں نہیں ملتی ہیں، نصیحتیں کہیں سے ہمیں نصیحت نہیں کی جاتی ہے، گھروں میں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں بچوں کے لیے ان چیزوں کے بارے میں، جبکہ دین میں اس کے احکام موجود ہے، قرآن میں آیات موجود ہے، رسول خدا سے روایات موجود ہے کہ مومن طعنہ زنی نہیں کرتا ہے۔ طعنہ دینا گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے، کیونکہ طعنہ کسی بھی
انسان میں شک پیدا کرتا ہے. اگر آپ کسی بچے کو بار بار ایک چیز اس کی غلطی کو ٹوک کر اسی کا تانا دیتے رہیں تو وہ بچہ اپنے اندر ایک شک پیدا ہوتا ہے, شک میں مبتلا ہوتا ہے, اور یہ تانا انسان کی ناکامی کے لیے جڑ اور بنیاد بنتا ہے. یہاں تک کہ اس بچے کو خود پر اعتماد ختم کرتا ہے, اپنے آپ پر اعتماد وہ نہیں کرتا ہے, اور اپنے آپ پر یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور اس کا حوصلہ کم ہوتا ہے, اور ہر کام میں پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. یہ اس وجہ سے کیونکہ ہم تانا دیتے ہیں. ہم لوگ بچوں کو صحیح حقیقی معنوں میں تربیت نہیں کرتے ہیں, بلکہ اس کی غلطی کو پڑھ کر اسی کو بار بار کیا ہے تانا دے کر اس کے سرزنش کرتے ہیں. یہ تربیت میں بہت مضر ہے. میں آپ کے لیے ایک واقعہ بیان کروں. ایک سائنٹسٹ گزرا ہے جس کے تقریباً 200 سے زیادہ ایجادات ہیں. ان کے ایجادات میں سے ایک ایجاد کیا ہے, یہ بلب ہے جس روشنی میں ابھی ہم رہ رہے ہیں. اس کا نام تھا ایڈیسن. جب وہ چھوٹا تھا تو سکول والوں نے اس کو ایک لیٹر دے دیا اور سکول سے نکال دیا. اس نے وہ لیٹر لے کر اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں کو وہ لیٹر تھمایا. ماں نے اس سے وہ لیٹر لے کر وہ پڑھنے لگی. دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارا بچہ انتہائی کنذہن اور نالائق ہے, ہم آپ کے بچے کو سکول میں نہیں رکھ سکتے. ماں نے یہ پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد خط کو بند کر کے اس کو ایک تھپی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا, سکول والوں نے اس خط میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ہی ذہین ہے, بہت ہی قابل ہے, بہت ہی لائق ہے, اور ہمارے سکول کے نسبت آپ کا بیٹا بہت آگے ہے, ہمارا سکول بہت پیچھے ہے, لذا ہم لوگ آپ کے بچے کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست اور فیسلٹیز نہیں دے سکتے ہیں, آپ اپنے بچے کو اپنے گھر میں پڑھائیں. یہ لکھا ہے کہ بچے کو یہ سنائی. پھر اس بچے کی تربیت کے پیچھے لگے ہوئے رہے یہاں تک کہ یہ بڑا ہو گیا, اور یہ اس نے ایجادات تقریباً 200 تک کے ایجادات کی, یہ بلب اس نے ایجاد کیا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی پرانی چیزیں اور پرانی کتابوں کے اندر تلاش کرتا ہے تو وہ خط ملتا ہے, وہی خط جو سکول والوں نے دیا تھا. اور وہ خط جب ملتا ہے تو وہ کھول کے دیکھتا ہے تو اس خط میں تو الٹا ہے. اس خط میں لکھا ہوا ہے اس کی ماں کے لیے کہ آپ کا بچہ کنذہن ہے, نالائق ہے, ہم سکول میں نہیں رکھ سکتے ہیں, لذا آپ اپنے بچے کو اپنے گھر میں بٹھائیں. وہ اپنی ماں کے اس فعل پر اس کو رشک آتا ہے اور خوشی سے اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں, اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے اے کاش دنیا کی ہر ماں کو یہ سبق مل جاتا, وہ اپنے بچے کو تانا نہ دیتی اور ان کو مجرم نہ بناتی. یعنی تربیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے اندر جو خوبیاں چھپی ہوئی ہے ان خوبیوں کو اجاگر کرنا. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھائے اور سمجھانے کی قوت اس کو دیا جائے. یعنی تانے سے کام نہیں لے, بلکہ اگر بچہ غلطی کرے اس غلطی کو ایک دم مرتبہ ٹوکنے کے بعد اس کے جو اپوز ہے, یعنی اس کی جو اچھائی ہے, جس غلطی کے مقابلے میں جو اچھائی ہے وہ اچھائی بچے کو سکھائیں. بار بار اسی غلطی کو تانے کے طور پر استعمال کریں گے تو وہ بچہ اعتماد ہوتا ہے اور اپنے اندر یقین کو فاقد کرتا ہے, پھر وہ اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا ہے, پھر اس کی زندگی میں بہت ساری چاہے مشکلات پیش آتی ہیں. بس یہیں سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم تربیت اور تعلیم کے حوالے سے, آیا تربیت اور تعلیم ایک ہی شے ہے یا تربیت اور تعلیم الگ شے ہے, اس موضوع پر انشاءاللہ آنے والی نشست میں ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.